औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका खिदमतगार सैयद आसिफ रज़ा नक़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कोकनस इस्लामिक टीवी। नाजरीन, सुबह का वक्त है और नमाज फजर के बाद आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ और वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आप तक ये वीडियो इंशाअल्लाह जब पहुँचेगी तो इससे आप इस्तिफ़ादा करें। जो लोग लुट रहे हैं, कैसे बेचारे कमज़ोर हैं या उनको कोई नफसियाती मसला है, लगता है तो ठीक, लेकिन नफसियाती मसला लगता है, या नफसियाती नहीं, वाकईन इसमें कोई उनके साथ प्रॉब्लम है, मसला है, तो वो ऐसे लोगों से लुट रहे हैं कि जो उनकी इस कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको मुसलसल लूट रहे हैं और उनको एक आम से नुस्खे भी बना के देते हैं तो उनसे हज़ारों रुपए वसूल कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि ये बेचारा कोई बहुत बड़ा हकीम है, बहुत बड़ा कोई मुआलिज है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो एक बहरूपिया है और वो बन के बैठा हुआ लोगों को लूटने के लिए। तो असल में तो ये जो शोबा है हुक्मा का या मेडिकल का दूसरा, तो ये हकीकत में तो इबादत की नीयत से किया जाए और उस पर जितने खर्च अखराज आते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर रख के ले लिया जाए ताकि आपका भी सिलसिला सही चले और अवाम उन्नास को भी फ़ायदा पहुँचे और वो भी मुस्तफ़ीद हो। तो जो आजकल बाज़ारों में, शाहराहों पे, फुटपाथों पे, मुख्तलिफ जगहों पे बस लोग एक ही चीज़ लेके बैठे हुए हैं, जैसे ये कायनात का सबसे बड़ा मसला हो, इससे बड़ा कोई और मसला ही ना हो, तो वो लेके बैठे हुए हैं। आज नुस्खा कापी ले लें, पेंसिल ले लें और लिखें, लिखते आएँ। वो आप अपने हाथ से तैयार करें। पंसार की दुकान पे चले जाएं, अच्छी पंसार की दुकान हो, बेहतरीन पंसार की दुकान हो, उस पे चले जाएं, लिख करके ले जाएं और उसके बाद घर आएँ और उनको जो है ग्राइंड करें। सब चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद उसमें शहद मिला लें और फिर उसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जो है इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे से जो है आप जो समझ रहे हैं अपने अंदर जो चीज़, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी वो बीमारी मर जाएगी, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और इसके अलावा ये चेहरे पर जो छाइयाँ पड़ जाती हैं और भूख नहीं लगती, उसमें भी ये नुस्खा कारआमद साबित होता है। पट्ठों में कमज़ोरी है या टांगों में कमज़ोरी है, बदन में कमज़ोरी है या जहन के अंदर कमज़ोरी है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस नुस्खे से आप जो है वो इस्तिफादा करेंगे तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नोट करें जी, औद असली, डेढ़ माशा, औद सलीब, डेढ़ माशा, सालब मिस्री, डेढ़ माशा, जदवार खताई, डेढ़ माशा, जवाहिर मोहर, डेढ़ माशा, जायफल, जिसे जायफल कहते हैं, जायफल, डेढ़ माशा, बहमन सफेद, डेढ़ माशा, बहमन सुर्ख, डेढ़ माशा, दार चीनी, डेढ़ माशा, शकाकल, डेढ़ माशा, जंजबील, डेढ़ माशा, दरवंज अकरबी, ये लिखें दर वंज अकरबी या दरविंज अकरबी, डेढ़ माशा, मुस्तगी, डेढ़ माशा, मुस मीम स्वाद से और फिर तोय, मुफ्तगी, डेढ़ माशा, शम्मा, डेढ़ माशा, जहर मोहरा, 3 माशा, मरवारीद, डेढ़ माशा, तबाशीर, डेढ़ माशा, लौंग, डेढ़ माशा, जवत्री, डेढ़ माशा। इन तमाम चीजों को आप किसी पंसार की दुकान से हासिल करें और फिर इनको
گھر میں گرینڈ کر لیں اور اچھی طرح سے چھان لیں. پھر اس کے اندر خالص اور بہترین قسم کا شہد اس انداز میں مکس کریں کہ نہ ہی زیادہ یہ گھنا ہو نہ پتلا ہو. یہ آپ دودھ کے ساتھ اس معجون کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ بھرپور فائدے اٹھائیں گے اور مستفید ہوں گے، اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ پھر یاد رکھیں گے. یہ ایک بہترین اور مجرب قسم کا نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں نے بیان کیا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ نسخہ کن افراد کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جو بھی کوئی غلط کاریوں میں مبتلا رہا ہو یا کسی اور عنوان سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یوز کیا ہو، یا ویسے کمزوری ہو، ذہنی کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری ہو یا پٹھوں کی کمزوری ہو یا سستی اور کاہلی ہو یا چہرہ بے رونق ہو تو یا چہرے پہ چھائیاں ہوں، تو یہ سب چیزوں کے لیے یہ کارآمد چیز ہے، بہترین چیز ہے. اس کو بس آپ بنائیں اور گھر میں استعمال کریں، بس آپ کی حکیموں سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن جو افراد مثال کے طور پہ شوگر کے مریض ہیں تو وہ اگر تو میٹھا ان کو زیادہ نقصان دیتا ہے. اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ کیا شوگر کے مریض شہد کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یہ ان سے پوچھ لینا ضروری ہے. اگر وہ شہد کھانے سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں تو پھر آپ سخت صفوف بنائیں اور اس کو دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر لیں، کیونکہ شوگر کے مریضوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ملائی بھی جو ہے مسئلہ بناتی ہے. تو پہلے کاڑ لیں دودھ کو، ابال لیں اور پھر ملائی سے اوپر اتار لیں، اس کے بعد اس دودھ کے ساتھ اس چیز کو استعمال کریں، صرف صفوف بنا کر استعمال کریں. انشاءاللہ یہ کارآمد. باقی کسی کو کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہے تو انشاءاللہ اسی نسخے سے ساری بیماریاں جسم سے دور ہو جائیں گی. یہ بہترین چیز ہے. جتنی چیزیں ہیں یہ خدا نے خلق کی ہیں، یہ زمین پہ اگتی ہیں، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے اور انسان اس سے استفادہ کریں. اور ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہیں لٹیروں سے اور ایسے لوگوں سے جو آپ کو لوٹتے رہتے ہیں مسلسل، تو یہ آپ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ یاد کریں گے کہ کسی نے کچھ نسخہ بتایا. بڑا سادہ سمپل سا ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں اس میں، اور فقط آپ کو بازار جانا ہے اور جا کے جو ہے یہ کاغذ پہ لکھ کے لے جائیں، بہترین پنسار کی دکان پہ جا کے کہیں جی نسخہ دے دیں، وہ آپ کو دے دیں گے. گھر لائیں، ان کو دیکھیں، پھر اس کے اندر کوئی وہ ہے پتھر وغیرہ جو کوئی ایسی چیز، اس کو صاف کر لیں. پہلے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اور اچھی طریقے سے دیکھ کے صاف ستھرا کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو گرائنڈ کریں اور اس کا صفوف بنائیں، پھر اس کے اندر شہد مکس کر کے پھر اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کریں. یہ جو ہے وہ اگر ایک زیادہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ 2 وقت استعمال کر لیں، صبح شام. اور اگر تکلیف کم ہے تو پھر آپ 1 وقت استعمال کریں. بس 1 چمچ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. دوائی کو دوائی سمجھ کے کھانا ہے، کھانا سمجھ کے نہیں کھانا. دوائی کو کھانا سمجھ کے نہیں کھایا جاتا، دوائی کو دوا سمجھ کے کھاتے ہیں، اور تو یہ اثر ہوتے ہیں. اس کی کثرت بھی انسانوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس کی قلت بھی بیماری صحیح نہیں کرتی. نہ یہ بہت کم ہونی چاہیے اور نہ اس کی زیادتی ہونی چاہیے. ہاں، کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی دونوں ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے یہ آپ استعمال کریں. بیچ میں یہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی کہا کہ یہ کیا ہوا، آپ جو ہے وہ دینی باتیں بتاتے بتاتے بیچ میں یہ کیا، یہ بھی ایک عطیہ پروردگار ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں پچھلے زمانے پہ نظر کریں تو جتنے ہمارے بڑے علماء کرام تھے وہ دین سمجھانے، دین پڑھانے کے علاوہ بہترین قسم کے طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور وہ نسخہ جات خود تیار کرتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے. لیکن ایک عرصہ ہو گیا علماء کرام نے یہ اس ورثے کو جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ لائن کر دیا اور بالکل اس سے چشم پوشی کر لی. لیکن اب بھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے علماء کرام خیر اس طرف نہیں ہے، لیکن ان میں سے چند ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو آج بھی جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. ایک مرحوم مولانا باقر رضوی صاحب ہوتے تھے، وہ بھی علاج کرتے تھے. اب بھی ایک اور مولانا صاحب ایک فتح جنگ کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں پہ شماز تھے، تو وہ بھی جڑی بوٹیوں سے جناب علاج کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی مقامات پہ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے بہت سارے علاج کرنے والے علماء کرام موجود ہیں. تو در حقیقت
یہ بھی ساتھ ایک سلسلہ ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عملیات کا سلسلہ بھی میں پیش کروں گا، اور آسان عمل جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا، اور ساری یہ باتیں دینی حوالے سے آسان ترین کر کے آپ حضرات تک پہنچاؤں گا. کچھ طبی نسخہ جات اور ساتھ جو ہے وہ عملیات جو ہے وہ وظیفے اور عملیات جو ہے وہ بتاؤں گا کہ جو مجرب ہوں گے اور جو بہترین ہوں گے اور جو ایک کام کرنے والی چیز ہوگی انشاءاللہ اس کو جو بھی کرے گا تو اس سے استفادہ ضرور بھی ضرور ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.